إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کی فطرت میں آزادی، حریت اور فریڈم کو رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریڈم کو ایکسپلین بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا، ڈیفائن کیا کہ حریت، فریڈم اور آزادی کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزادی کی حدود و قیود بھی متعین کی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ اور ان کے ساتھ ان پر آسمانی تعلیمات کا سلسلہ جو شروع کیا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام کیا، تو اس میں وہ تمام باتیں جو حریت سے متعلق ہیں، آزادی سے متعلق ہیں، اس کی حدود و قیود سے متعلق ہیں، وہ تمام بیان کر دیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی ہے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی میں کسی بھی رکاوٹ کے نہ ہونے کی آزادی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد کیا، آزاد قرار دیا، اور جب انسان اس آزادی کو کھو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مبعوث کیا، انہوں نے انسانوں کو پھر سے یہ آزادی دلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی اس وراثت کے وارثان اور اس دین کے غلبے کے لیے نکلنے والے مجاہدین جب دنیا کے مشارق و مغارب میں پہنچے تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا. جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ اتنا لمبا، دشوار، کٹھن سفر کرنے کے بعد آپ لوگ آبادیوں کی آبادیاں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، بر اعظموں کے بر اعظم فتح کرتے ہوئے اتنے دور جو آئے ہو تو مقصد پیچھے کیا ہے؟ کیا دنیا چاہتے ہو؟ تو دنیا تو ان کا مقصود ہی نہیں تھا. کیا مال و دولت اور بادشاہ چاہتے ہو؟ یہ بھی ان کے مقصد سے بالکل خارج چیز تھی. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد انہوں نے یہ بتایا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور بندگی میں دے دیا جائے. ہم میں سے صرف وہ شخص آزاد ہے جو شخص اللہ کی بندگی کی حدود و قیود میں زندگی گزار رہا ہے، اور جو شخص ان حدود سے نکلنے کی جب کوشش کرے گا تو وہ بہت ساری چیزوں کا غلام بنتا جائے گا.
کچھ لوگ اپنے نفس کے غلام، صرف غلام نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ایسے غلاموں کے بارے میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی وہ اپنی مرضی، اپنا مزاج، اپنا موڈ، اپنی خواہشات، ان پر اس بری طرح سے عمل پیرا ہے کہ جو دل چاہتا ہے، جو بات ذہن میں آتی ہے، اس میں حرمت، اس میں گناہ، اس کی جتنی بھی آمیزش ہو یا نہ ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ کام نامناسب ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، سخت حرام ہو، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دل چاہ رہا ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری سوچ ہے، میرے افکار ہیں، میری مرضی ہے۔ تو کچھ غلامی کی اس حد تک جا پہنچتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کاسٹ، برادری، اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اس غلامی میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے اپنی کاسٹ اور برادری کی، کوئی کمپرومائز نہیں، اپنی ذات کے علاوہ باقی سب کو حقیر سمجھنا، باقی سب کو اچھوت اور بہت ہی نیچ سمجھنا۔ کچھ لوگ پیسے کی غلامی میں، کچھ حسن کی غلامی میں، کچھ وہ بے حیائی کی بنیاد پر بنی دوستیوں کی غلامی میں، بس ایک غلامی سے بندہ نکلا تو کتنی جگہوں پر غلام ہو گیا۔ ایک در کا بندہ جب غلام نہیں رہتا، اس کی پھٹکار یہ ہے کہ وہ در در پر، قدم قدم پر اور مختلف چیزوں کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے جو سیریز شروع کی تھی آزادی کے حوالے سے، یہ چند باتوں کے بعد اسی سے متعلق ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے موضوع سے متعلق ہیں کہ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کا ہم قضیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ آنے والے خطبات میں بھی، کہ جو لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، انہوں نے زندگی بھر اسلام کو ہی دیکھا، اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا، اگر گھر میں اپنے والدین کو نہیں دیکھا تو باہر لوگوں کو دیکھا، اذانیں ان کے کانوں میں گونجتی رہیں، تلاوتیں وہ کبھی نہ کبھی سنتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کی سماعتوں سے ٹکراتی رہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ ظالم ایسے حد سے نکلے، ایسے حد سے نکلے کہ اللہ کی ذات کے منکر ہی ہو بیٹھے۔ اور یہ انکار صرف انکار نہیں بلکہ انتہا درجے کی ایسی توہین کے ساتھ، ایسی بلاسفیمی کے ساتھ، اتنے جرم کے ساتھ، اتنی بے حیائی کے ساتھ کہ واللہ انسان کے لیے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان چیزوں کو بیان ہی کر سکے، حالانکہ نقل کفر کفر نباشد۔ تو یہ کیسے ہوا؟ ہم نے اس پر غور کرنا تھا، قضیہ کیا ہے بلاسفیمی کا، اور کیسے نوجوان یہاں تک پہنچے۔ یہاں پہ جو نوجوان لوگ موجود ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، جو بڑے والدین موجود ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ ان باتوں کو ابھی سے سمجھ لیجئے۔ یہ سازش اب کے بعد بہت بڑی ہے، بہت آہستگی، خفیہ طریقے سے پیچھے چل رہی تھی، اب تو یہ بڑی نمایاں اور اس حد تک آ پہنچی ہے کہ اس بے حیائی، اللہ کے وجود کے صرف انکار نہیں بلکہ توہین، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہمارا مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان، اللہ اکبر، ہماری ان سب چیزوں کا کیا فائدہ جب آپ علیہ السلام کی ناموس پر کوئی بے حیا اٹھے اور گستاخیاں کرے، اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ قرآن کریم، اہل بیت، صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک کو کوئی نہ چھوڑے۔ کیا کریں گے ہم اپنے وجود کا؟ کیا کریں گے ہم اپنے گھروں کا؟ کیا کریں گے ہم اپنی اولاد کا؟ کیا کریں گے ہم اپنی ساری صلاحیتوں کا، توانائیوں کا، ان ساری نعمتوں کا؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک ایک نعمت میں ہمارا یہ جرم بھی شامل ہو کہ جب تمہیں یہ علم ہوا تھا کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی اس کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں، تو تم لوگ اتنے مگن تھے اپنے کاموں میں، اپنے بزنس اور تجارت میں، عقلیں اس قدر موف ہو چکی تھی کہ تمہیں یہ بھی موقع نہیں ملا کہ ہم سمجھ تو لیں، ہم جان تو لیں، ہم کچھ غور و فکر تو کر لیں، چلے اگر ہم اس فتنے میں مبتلا نہیں ہیں، ہماری آنے والی اولادیں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم ان کا کچھ تو فکر کریں۔ لیکن ہم نے صرف اور صرف اگر سامنے رکھا تو اپنے پیٹ کو رکھا۔ کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جن کی ساری صلاحیتیں، جن کے ذہن کی ساری تیزی، اس کی لمٹ اور اس کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پیٹ پر ختم ہوتی ہے، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، اور اسی پیٹ میں، اسی سینے میں جو دل ہے، جو خواہشات سے بھرا ہوا ہے، ان خواہشات کو پورا کیسے کرنا ہے، زندگی ایسے گزرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی اس طرح کے دور کے لیے، جب معاملہ اس حد تک بڑھ جائے، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ توہین رسالت ایک چھوٹا لفظ معلوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار، توہین، اور اس درجے کی اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، وہ پوری ہوتی ہوئی پیشین گوئی، وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، جو حدیث ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں سنائی تھی، کہ اس کی شرح ہم اس خطبہ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ عمل کیا؟ عمل کون سا عمل؟ جو بھی عمل کرو گے، ظاہر ہے کہ یہاں جن اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اعمال کا تذکرہ صرف سادہ سمپل انداز میں نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی کرو، توجہ کرو، کہیں کوئی عمل، کوئی اچھا نیک بہترین عمل تم سے رہ نہ جائے، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ، کہیں بعد میں حسرتیں نہ کرتے پھرو۔ میرا ارادہ تھا یہ کرنے کا، میرا ارادہ تھا اس نیکی کے کام میں شرکت کا، میرا ارادہ تھا کہ میں بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کروں گا، میری ڈگری بھی ایسی تھی، صلاحیتیں ایسی تھی، میں نے سوچ رکھا تھا تھوڑا بزنس اپنا سٹینڈ کروں گا، اس کے بعد دین کے لیے بڑا وقت نکالوں گا۔ بادروا بالاعمال فتنا، ایسے فتنے آئیں گے اور اتنی تیزی سے آئیں گے کہ تم ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے، کوئی کام کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ بادروا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہہ رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے پہلے عمل میں جلدی کرو، اور جو عمل بھی کرو گے عمل صالح، اگر وہ علم کی بنیاد پر نہ ہوا، وہ الگ سے آپ کے لیے فتنہ ہے۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرنے میں سب سے بڑی مراد کیا ہے؟ اسلام کا سب سے پہلا حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم لوگ پڑھنا تو شروع کرو، علم تو حاصل کرو۔ کس چیز کا علم؟ ایمان کا۔ واللہ گزشتہ خطبہ میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی تھی، کچھ تو دیکھو ایمان کیا ہے۔ خطبے کے بعد کچھ لوگ آئے ہمارے پاس، آ کر کہنے لگے آپ نے یہ کیا سوال اٹھا دیا ہے، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ارکان اسلام کیا ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں، گنتی تک معلوم نہیں، گنتی تک معلوم نہیں۔ اگر کسی کو گنتی معلوم ہے ارکان ایمان، ارکان اسلام کی، تو اسے یہ علم نہیں کہ ہر ایک رکن، ہر ایک عمود، ستون اور پلر، ہر ایک آرٹیکل کا معنی، مفہوم، تقاضے، ڈیمانڈز، شروط کیا ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ کون سی قوم ہے ہم؟ ہمیں ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ابھی تک شرائط اور تقاضوں کا علم نہیں ہے، ہم نے سیکھا بھی تو نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ کیسے اس پر عمل ہوتا ہے؟
اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہی شہادت کیوں ضروری ہے؟ اسلام کا سب سے پہلا رکن بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اس بنیاد پر آؤ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگو جلدی عمل کر لو، جلدی کرو عمل۔ فتنے اپنی جگہ پر، لیکن کسے معلوم کون سا دن، کون سا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ؟ کیا ہم نے نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا صحت مند اور تندرست دنیا سے اٹھتے نہیں دیکھے گے؟ کیا صلاحیتوں والے، مال و دولت والے دنیا سے چلے نہیں گئے؟ ان کا تذکرہ تک مٹ گیا۔ بادروا بالاعمال، جلدی کرو، عمل کر لو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو۔ فتنن، فتنے آنے سے پہلے پہلے، کقطع اللیل المظلم، اور یہ فتنے عام نہیں ہوں گے۔ ویسے تو بندہ مومن کی زندگی پوری کی پوری زندگی کسی نہ کسی طرح آزمائش میں رہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں جو بات کر رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی بڑی بات ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ بات ہے، وہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے۔ بادروا بالاعمال فتنن، دیکھو اپنی دنیا میں، دنیا کی دوڑ دھوپ میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ وہ فتنے جب آئیں کقطع اللیل المظلم، اس سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح، اس سیاہ رات کی طرح، جب آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہ ہو، لائٹ کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ نے سفر بھی آگے جاری رکھنا ہو، آپ کے پاس آپ کی سواری ہے یا آپ پیدل ہیں، لیکن اتنی سیاہ رات ہے، اتنی ڈارک نائٹ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا، کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ راستہ کہاں کس طرف جا رہا ہے۔ اور اگر راستہ پہاڑی راستہ ہو، پک ڈنڈیوں والا ہو، کھلا اور کشادہ راستہ نہ ہو، جیسے آج ہمارے پاس نہ منہج، نہ عقیدہ، نہ علم، نہ اہل علم کی صحبت، نہ کلاسز، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی راہ کو، ہم نے اپنے صراط مستقیم کو خود اپنے لیے اتنا مشکل کر رکھا ہے۔ جب ایسے کسی راستے پر بندہ چل رہا ہو، روشنی نہ ہو، تو کیا بنے گا اس کا؟ اسے معلوم ہے ایک قدم غلط پڑا تو میں نیچے کسی کھائی میں جا گروں گا۔ اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہو، کسی جگہ پر پاؤں پھسلا تو میری چیخنے کی آواز تک بھی لوگوں کو سنائی نہیں دے گی، اتنا گہرائی میں جا کر گروں گا۔ کسی وقت بھی کوئی برف کا تودا، کوئی مٹی کا تودا، کوئی پہاڑوں سے وہ پتھر جو آج سیلابی منظر ہمارے سامنے ہے، کوئی ریلا آئے گا اور ہم اللہ اکبر لوگ ایسے دفن ہوں گے کہ ان کی آواز تک نہ نکلے گی، ان کے جسم تک نہیں ملیں گے۔ واللہ اس سے زیادہ خطرناک یہ فتنے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ڈرایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے ان کی حساسیت اور سینسیٹیوٹی پہلے تاریک رات سے بیان کی، پھر اس سے بڑھ کر قربان جائیں اس معلم پر، فداہ نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، قربان جائیں اس رسول پر۔ کیسے ہمیں احساس دلایا، کاش ہم احساس کرنے والے ہو جائیں۔ پہلے بتایا کہ وہ فتنے کس قدر پیچیدہ ہوں گے، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا کروں، کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، کدھر جاؤں۔ اس کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہوگی؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ بنیادی روشنی علم کی، عقیدے کی، ارکان ایمان، ارکان اسلام کی بنیادی روشنی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ سرگرداں، حیران، کہاں جاؤں، فتنے سامنے کھڑے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا جو آج یہ پیشین گوئی پوری طرح سے ہمارے سامنے ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح اٹھے گا مومن ہوگا، اس پر ایمان اسلام کا اطلاق ہو رہا ہوگا، ویمسی کافرا، لیکن اس دن کا سورج نہیں ڈھلے گا کہ یہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ کیسے کافر ہوگا؟ سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ
بعرض من الدنیا، دنیا کی معمولی سی غرض، معمولی سا مال، تھوڑی سی معمولی سی شہرت، چند ایک لائکس، ٹک ٹاک کے چند ویوز، اور اپنی خواہش، اپنی درندگی، اپنی حیوانیت، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ایک معمولی سے حد تک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کا مزہ، اور اس کی وجہ سے وہ کہاں جا پہنچے گا کہ اس پر اسلام اور ایمان کا لفظ بولا ہی نہیں جا سکے گا، اللہ کی نظروں میں کافر ہو چکا ہوگا۔ رات کو شام جب ہوگی وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام ہوگی یہ بندہ اچھا بھلا مومن تھا لیکن رات میں ہی کافر ہو چکا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ڈاؤٹس، شبہات، کسی بندے نے، کوئی ایک، کسی دجال نے، کسی دجل کرنے والے نے، حق اور باطل کو مکس کرنے والے نے ایک جملہ کہا ہوگا، وہ اس کے کانوں میں گیا ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی، پیچھے وہ نور ایمان، نور علم نہیں ہوگا، صالحین اور علماء کی صحبت نہیں ہوگی، ان کے سارے مینٹور، ان کے سارے اسکالر، ٹی وی، گوگل یہ ہوں گے، علم کا سورس صرف اور صرف انٹرنیٹ ہوگا، تو پھر کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دل ایمان سے ہی نہیں، روحانیت سے بھی جب خالی ہوں گے تو پھر ایک معمولی سا جملہ، ایک چھوٹا سا لفظ دل میں شبہ ڈال دے گا، اور شبہ وہ اتنا سٹرونگ، ڈاؤٹ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ بندہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہے گا یا کوئی ایسا عمل کرے گا کہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اور یہ ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ ادارے جہاں پر ہم سب اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز، یہاں پر شیطنت کے یہ سائے بڑے گہرے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، باقاعدہ لانچ کیے جاتے ہیں، باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کے، طلبہ کے ذہنوں میں ڈاؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، پیچھے کوئی بھی چین، کوئی سپلائی نہیں ہے ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے والی۔ ایک ڈاؤٹ، ایک دبا دل پر، دوسرا دبا، تیسرا دبا، اور اس کے بعد دل سیاہ، روحانیت سے ویسے خالی، شہوت سے ویسے بھرے ہوئے، آنکھیں ہیں کہ اس میں ہر وقت فحاشی، عریانی، برہنگی، پورنوگرافی، بیہودہ چیزیں، خواتین کو دیکھنا، خواتین کا مردوں کو دیکھنا، بے حیائی کے ساتھ دیکھنا، سکرولنگ بار بار، اور اسی میں ہی بندے کا ایمان، وہ جس کی شمع پہلے ہی اس کے دل میں گل تھی، زبان سے بھی گل ہو جائے گی، اور وہ بول کر کبھی کہے گا ہاں میں مسلم نہیں۔ آج پاکستان میں جو رجسٹرڈ ملحدین ہیں، پاکستان میں جن لوگوں نے خود کو علی الاعلان کہا کہ میں خدا کا منکر ہوں، ان کی تعداد کوئی 34,000 سے بڑھ چکی ہے۔ جن کا معلوم نہیں ان کا معلوم نہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو سادہ ملحد ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ سیریز شروع کی ہے وہ انتہا درجے کے کمینے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اس نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین کو، اللہ کی ذات کو، اللہ اکبر، اس قدر گستاخی، بے ادبی کا ایک تختہ بنا لیا ہے کہ بات کرنا مشکل ہے۔ ہم وہ لوگ، ہماری وہ تربیت، قرآن کا ایک صفحہ نیچے گر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقیدت ہے۔ آپ ایسے بندے سے یہ تصور کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اس قرآن پر جانتے بوجھتے پوری ہوش میں یورین پاس کرے گا، پیشاب کرے گا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ واللہ اس سے آگے کی چیزیں ہیں، اللہ کی قسم آگے کی چیزیں ہیں۔ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اندیکھی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں کوئی کسی نے کسی کو جذبات میں آ کر برانگیختہ کر دیا گیا ہو۔ ایسے بدترین حیوانوں کو دیکھ چکا ہوں
ان کے حرکات دیکھ چکا ہوں, اور یہ ایک منظم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح آدمی مومن شام کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اپنے دین کو چھوٹی سی دنیا کی کسی چیز کے لیے بیچ دے گا. ہم تو اس پر پیٹ رہے تھے کہ ٹک ٹاک میں کتنے مسلمان ہیں, واللہ اتنے گر گئے, اتنے نیچ ہوئے. ٹک ٹاک سے کتنی کمائی ہوگی, کیا کر لیں گے؟ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو سرے بازار لے آئے, بے حیائی کی انتہا پر لے گئے. اور ہم لوگ کتنے سادہ ہیں, ان لوگوں کو تو بے حیا کہتے ہیں, اور دیکھنے والے شرفا, ہم محظوظ ہونے والے بڑے اچھے لوگ. واللہ دونوں کا ایک ہی جگہ پر ٹھکانہ ہے, دونوں کا ایک ہی جگہ پر انجام ہے. بے حیائی پھیلانے والا, شراب پینے والا, پلانے والا, دونوں کا انجام ایک ہے. اس بے حیائی کو وہ شخص جس نے اپنے گھر کو کھول کے رکھ دیا, جس نے برہنگی سب لوگوں کے سامنے کی کچھ پیسہ لینے کے لیے, تو جو ان لوگوں کو پیسہ دینے والے, ویوز دینے والے, لائکس دینے والے, یہ سب لوگ, ان کا انجام بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. اسلام میں دو طرح کے فتنے ہیں, فتنۃ الشبہات, فتنۃ الشہوات, ڈاؤٹس کا فتنہ, اور اس کے بعد شہوات کا فتنہ, انسان کی ڈیزائرز کا فتنہ. اب یہ دونوں یکجا ہو چکے ہیں, ڈاؤٹس بھی اور ڈیزائرز بھی, شبہات بھی اور شہوات بھی. دوسرے لفظوں میں یہ وہ چال ہے جس کو ناک آؤٹ چال کہتے ہیں. شیطان نے پوری طرح سے جکڑ لیا ہے. فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. سبحان اللہ, انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اہل علم نے اس کے بارے میں, اس حدیث کی شرح میں بہت کچھ لکھا. ایک بات صرف سناتا ہوں. سبحان اللہ, جناب امام التابعین حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک بات, ایک کوٹ اس حدیث کی شرح میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے, خواہشات کے لیے. یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرماتے ہیں فواللہ لقد رأیناہم صورا ولا عقول. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ان کو دیکھا ہے. اس دور کی بات ہے, اللہ اکبر, اس دور کے جو یہ خوارج, وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے گریز نہ کرنے والے, ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فواللہ لقد رأیناہم صورا ولا عقول. اللہ کی قسم ہم نے ان کو دیکھا, ان کی شکلیں تو دکھائی دیتی ہیں لیکن عقل کچھ بھی نہیں. وَأَجْسَامًا وَلَا أَحْلَامًا, ان کے جسم تو دکھائی دیتے ہیں لیکن شعور اور دانش اور فہم سے بالکل خالی. فَرَاشُ نَارٍ وَذُبَابُ طَمْعٍ, یہ وہ پتنگیں ہیں آگ کے ارد گرد جو خود جا کر آگ میں جاتے ہیں, بسم ہو جاتے ہیں, ان کی طرح یہ پھر رہے ہیں. اور لالچ اور طمع کی مکھیاں ہیں کہ وہ مکھی, اسے یہ ہوش نہیں کہ گندی چیز ہے, شہد ہے یا کوئی فضلہ ہے, کسی بھی چیز پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں. کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسا پایا یغدون بدرہمین ویروحون بدرہمین, 2 درہم کمانے کے لیے صبح 2 درہم لے کر آتے ہیں, شام 2 درہم لے کر آتے ہیں. یبیع احدہم دینہ بثمن عنز, اور ان لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنے دین کو ایک معمولی حقیر بکری کی قیمت پر بیچ دیتے ہیں. اس وقت سب سے حقیر جس کی قیمت ہوتی تھی بکری ہوتی تھی, وہ بھی عنز, ماعز نہیں کہا, اس کی پھر کچھ ویلیو تھی. عنز وہ بکری جو بالکل ہمارے ہاں بھی بالکل مری, بالکل چھوٹی, یعنی سب سے کھانے میں سستی ترین چیز. اس کے بدلے میں کیا بیچ دیا؟ دین. ذالک الدین القیم, کیا بیچا؟ اللہ کا تحفہ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کیا بیچا؟ اللہ کا راستہ. ان الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام. اتنی معمولی سی چیزوں پر
آپ کو آج نظر آئیں گے لوگ بڑے حساس بساس سوٹڈ بوٹڈ، آپ کو لگے گا کتنے دانشور ہیں، واللہ نہ عقل نہ شعور نہ دین نہ ایمان نہ روحانیت، اگر ہوگا کچھ تو صرف درندگی ہوگی۔ آئیے ابھی بھی وقت ہے، سیکھ لیجئے، رجوع کر لیجئے۔ اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 100، سورہ ذاریات آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا یہ وقت ایسا نہیں کہ چل کر آؤ، فَفِرُّوا، دوڑو اللہ کی طرف، آئیں سب اللہ کی طرف دوڑ کر رجوع کریں، اللہ ہمارے حالتوں پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سفرنا لله.